بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مشل ہے اور میں نے BA کیا ہوا ہے اور اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی کیونکہ میری 3 بہنیں اور بھی ہیں، تو سب کی پڑھائی کے اخراجات اٹھانا ابا کے لیے کافی مشکلات بڑھا رہا تھا۔ میں گھر میں ہی بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کر کے گھر میں بیٹھ کر ابا کا ہاتھ بٹاتی رہتی ہوں۔ میرے سے بڑی ایک بہن ہے، اس سے چھوٹی میں ہوں اور مجھ سے چھوٹی بھی 2 بہنیں ہیں۔ بڑی بہن کی عمر 25 سال ہو چکے ہیں اور اس کی شادی نہیں ہو رہی۔ امی کو ہماری شادیوں کی بہت فکر ہوتی ہے، وہ آئے دن کسی نہ کسی کو ہمارے رشتے کے بارے میں کہتی رہتی ہیں۔ ابا کو بھی فکر لاحق ہو جاتی ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے، جبکہ امی بہت بیمار بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جلد از جلد ہمارا رشتہ ہو جائے اور سبھی بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں، جبکہ رشتہ کوئی ایک بھی نہیں آتا۔ یہ نہیں تھا کہ ہم بیٹیاں بوجھ ہیں، بس عمریں گزر رہی تھیں اور امی کو لوگ بھی آتے آتے باتیں سنا جاتے تھے جس پر وہ ہراساں ہو جاتی تھیں۔ ہمارے کئی مرتبہ سمجھانے کے باوجود وہ اکثر یہی کہتی کہ ماں کا غم کسی کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم اس دور سے گزرے ہیں۔ ایسی باتیں سن کر ہم بہنیں بس خاموشی ہو جاتی ہیں، جبکہ بڑی بہن بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ کافی چڑچڑی سی ہو گئی ہیں۔ جب رشتے اور شادی کی بات ہو تو وہ کافی غصے میں آ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار تو ہم بہنوں حتیٰ کہ امی سے بھی بحث کرنے لگتی ہیں اور ہمارے سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتی۔ ابا کے چند دوستوں کے بیٹوں کی 2-3 رشتے آئے تھے لیکن وہ کچھ خاص بہتر نہیں تھے۔ کوئی ان پڑھ تھا تو بڑی بہن نے انکار کر دیا اور کوئی بڑی عمر کا یا پھر پہلے سے شادی شدہ ہوتا۔ نہ جانے لوگ ایسا رشتہ کیوں لے کر آتے تھے جس پر ہم بہنیں اپنے آپ میں نقص تلاشتی رہتی اور ملتا بھی نہیں تھا، جبکہ رشتہ لانے والے یہی کہتے کہ عمر بڑھ گئی ہے، ضرور کوئی نقص ہوگا، تبھی اب تک رشتہ نہیں ہوا اور ہم تو احسان کر رہے ہیں۔ ایسی باتیں سن کر ہی اماں کی طبیعت بگڑ جایا کرتی تھی اور وہ کئی دن ہسپتال میں پڑی رہتی۔ صدمے سے وہ نہ کچھ کھا پاتی اور نہ ہی بولنے کی سکت رہتی تھی۔ کبھی کبھار تو میں منہ پر ہی رشتے والوں کو جواب دے دیا کرتی تھی، لیکن مجھے اس سے بھی روک دیا گیا کیونکہ ایک بار میرے جواب دینے کے باعث لوگ جب آتے تھے تو وہ مجھے دیکھ کر یہی کہتے کہ اچھا، یہ جس کی زبان بہت تیز ہے۔ تب سے اماں نے مجھے بولنے تو کیا، مہمانوں کے سامنے جانے سے بھی منع کر دیا تھا، حالانکہ مجھے تو غصہ آتا تھا۔ وہ گھر آ کر بے عزتی کر جاتے ہیں اور اماں ابا خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں پاتے۔ یوں ہی زندگی میں امی کی پریشانی اور ہم بہنوں کو دکھ سہنا پڑ رہا تھا۔ نسیم، بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں کر رہی؟ ایک دن اچانک امی کے پڑوسن ہمارے گھر چلی آئیں۔ مجھے یہ کچھ خاص پسند نہیں تھی، نظروں سے یوں گھورتی کہ انسان سٹپٹا ہی جاتا تھا، اوپر سے ان کی باتیں اور ٹو لینا بھی کافی مشکوک سا لگتا تھا۔ مجھے پڑوسن کے لیے چائے بنانے کا کہہ کر خود ان کے پاس بیٹھ گئیں، جبکہ میں جانتی تھی اب جب بات ہمارے رشتے کی شروع ہو چکی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے اور بے حد مشکل بننے والا تھا۔ میں باورچی خانے میں آئی اور چائے کا پانی چولہے پر چڑھایا۔ امی اور پڑوسن آنٹی صحن میں ہی بیٹھی تھیں اور ان کی آواز میں بخوبی سن سکتی تھی کیونکہ باورچی خانے کی کھڑکی صحن کی طرف سے کھلتی تھی۔ بس بہن، کیا کروں، کوئی رشتہ نہیں آتا جو آ جائے وہ قابل نہیں ہوتا کہ شادی کی جائے۔ امی نے ہمیشہ کی طرح اپنے دکھوں کا پٹارا کھول دیا، جس سے مجھے بہت غصہ بھی آتا کہ ہر کسی کو اپنا ہمراز نہیں بنانا چاہیے، لیکن امی کہاں سنتی تھیں، جو اب چپ رہتی۔ میں نے کھڑکی سے ایک نظر باہر دیکھا تو پڑوسن آنٹی کے چہرے کے تاثرات یوں تھے جیسے وہ اپنی مسکراہٹ دبا رہی ہوں۔ مجھے عجیب سا لگا لیکن میں نے غور سے دیکھا، شاید مجھے ویسے محسوس ہوا ہو، لیکن پھر دوبارہ یہی دیکھا کہ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ میں حیران بھی ہوئی کہ امی اپنی پریشانی بتا رہی ہیں جبکہ یہ اس پر بھی مسکرا رہی ہیں۔ شرم و لحاظ تک نہیں ہے کہ کسی کے غموں پر مسکرایا نہیں جاتا۔ میں دل ہی دل میں ان کو سلواتیں سنانے لگی اور چائے میں دودھ پتی اور چینی ڈالی۔ میٹھا میں نے غصے میں کافی بڑھا دیا تھا کیونکہ پڑوسن شوگر کی مریضہ تھی، تاکہ ہنسنے کا انجام انہیں بھی تو پتہ چل سکے۔ تو پھر کوئی عمل وغیرہ نہیں کرایا؟ اس نے امی کے قریب ہو کر آزاری سے کہا، لیکن میں بآسانی سن چکی تھی اور عمل سے مراد کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ نہیں، کیسا عمل کراؤں بھلا؟ امی نے بے یقینی سے کہا۔ وہ ڈر سے آس پاس بھی دیکھ رہی تھیں کیونکہ مجھے تو عمل سے مراد تعویذ اور کسی پیر فقیر کے پاس لے جانا لگا تھا
जो अब्बा को ऐसे काम कतन पसंद न थे, और ना हम बहनें ये सब करती थीं जब भी वो एहतियात से काम ले रही थी, जबकि उन्हें नहीं पता था कि मैं सुन रही हूँ। मैं बताऊं तो करोगी? मुझे पड़ोसन के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। न जाने वो अम्मी को किस राह पर धकेल रही थी। मुझे तजस्सुस हुआ कि अब क्या कहेंगी, इसीलिए थोड़ा खिड़की से मज़ीद करीब हो गई ताकि बासानी पड़ोसन के इरादे जान सकूं। हाँ बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटियों की उम्र निकली जा रही है, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया कि किसी एक को ही ब्याह दूँ। अम्मी ने बहुत खुशदिली से कहा तो मुझे चिढ़ सी हुई। गुस्से से मैंने अपना हाथ दीवार से दे मारा। सद शुक्र की आवाज़ पर वो दोनों अंदर की जाने मतवज्जो नहीं हुई, मगर न पड़ोसन को मुझ पर शक होता कि मैं सुन रही हूँ तो शायद नहीं, यकीनन वो अम्मा को कुछ भी नहीं बताती। मैं बताती हूँ, ये काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम अमल करना। तुम बेटियों का जन्नात को झूठा दूध पिलाओ, उसे देखना कैसे जल्दी शादी हो जाएगी। पड़ोसन के कहने की देर थी, मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। इतनी गलत राह पर वो अम्मा को डाल रही थी। मेरा दिल किया बाहर जाकर मैं अम्मा के सामने उन्हें खरी खरी सुनाकर घर से बाहर निकाल दूं, ताकि वो दोबारा हमारे घर की तरफ आंख उठाकर बिना देख सके। क्या? मेरी भोली माँ ने बेयकीनी से पूछा और मैं कुड़ने लगी। हाँ, तुम करके तो देखो, पड़ोसन ने पुरजोश होकर कहा। लेकिन मैं दूध क्या जूठा लाऊं और किधर से मिलेगा? अम्मी ने काफ़ी देर सोचकर कहा। वो अभी भी यकीन करने से कासिर थी। उन्हें समझ तो नहीं आई, मगर फिर भी परेशानी और हमारी वजह से वो ये करने को तैयार बैठी थी। मैंने सोचा कि पड़ोसन के जाते ही अब अम्मी को मैं समझाऊंगी। वो मैं तुम्हें सारा तरीकाकार बता दूंगी, तुम कर लेना वैसी, लेकिन किसी को भनक ना पड़े। किसी को बता दोगी तुम्हारा अमल ख़राब हो सकता है। उसने ज़रा करीब होकर राजदारी से कहकर अम्मी को शर्त भी बताई। मैं हैरान हुई और थोड़ा तजस्सुस भी हुआ। आखिर ये क्या राज हो सकता था? अच्छा ठीक है, अम्मी ने राज़ी होकर कहा तो पड़ोसन अम्मी को तरीक़ाकार बताने लगी। अभी वो शुरू कर ही रही थी और मैं भी थोड़ा करीब होकर खिड़की की तरफ हुई, जबकि पीछे से अचानक चूल्हे पर चाय उबलकर पतीली से बाहर निकलने लगी, तो मुझे वापस चाय की जाने मुड़ना पड़ा और मैं जन्नात के दूध की जाने मतवज्जो होते होते रह गई। मुझे चाय पर भी गुस्सा सा आया और पड़ोसन पर भी। मैंने चाय के कपों में चाय डाली और ट्रे में रखकर चूल्हा बंद करके बावर्ची खाने से बाहर चले आए। और तुम क्या करती हो आजकल? पड़ोसन ने मुस्कुराते हुए ट्रे से चाय का कप उठाते हुए मुझे पुकारा। मेरा दिल किया चाय ही उलट दूं, लेकिन ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, कुछ भी नहीं। आप जानती तो है ना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, कपड़े सिलाई और आजकल कढ़ाई वगैरह सीख रही हूँ। सुना है काफ़ी अच्छा मुआवजा मिलता है। मैंने उन्हें बातों ही बातों में आग बगोला करने की कोशिश की ताकि अम्मी पर हंसने का बदला तो चुका सकूं। अच्छा, मेरी बेटी को भी सिखा देना, वो भी कुछ कर लेगी, फारग बैठी रहती है। उन्होंने बड़े मीठे लहजे में मुझे कहा, जैसे मैं कोई नौकर लगी हुई थी। थोड़ी देर पहले की निस्बत उनका लहजा काफ़ी शीरीन था, जो मुझे इंतहाई जहर लगा था। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है। मैंने भी चंद पल में उन्हें उलझाने की कोशिश की। कैसी शर्त? वो बेचैनी से पहलू बदलने लगी, जबकि अम्मी मेरी शरारत समझ चुकी थी। रुख फेर कर मुझे नज़रों से ही खामोश रहने का बोलने लगी, लेकिन मैं नहीं हुई। उसकी फ़ीस लगती है और आपको सिखाने की फ़ीस देनी पड़ेगी। मेरे कहने की देर थी, उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। अब तुम मुझसे पैसे लोगी? पड़ोसियों के भी हकूक़ होते हैं। उन्होंने हत्थे से उखड़ते ही मुझे जज्बाती करने की कोशिश की। अच्छा चलें, सिखा दूंगी, क्या याद करेंगी? मैं जानती थी उनकी बेटियों को ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी न थी। वो बस मेकअप वगैरह बड़े शौक से कर सकती थी। मेरे एक दिन समझाने के दूसरे दिन ही वो दोबारा हमारे घर नहीं आने वाली थी, इसीलिए मैंने हामी भर ली थी। अम्मी ने भी मुझे घूरा, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं सर झटक कर ट्रे लिए वापस बावर्ची खाने में आ गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि उसने अम्मी को न जाने क्या अमल करने को कहा होगा। और रात के आखिरी पहर में अचानक नींद से जाग गई। मैंने अजीब सा ख्वाब देख लिया था, जिसमें अम्मी कहीं भटक रही हैं और मैं उनके पीछे चली आई हूँ, लेकिन रास्ता भटक कर गुम हो चुकी हूँ। मुझे कोई राह नज़र नहीं आ रही थी कि घर वापस जा सकूं। अचानक एक काली स्याह अंधेरी आई और उसमें मुझे दिखाई देना भी बंद हो गया। उसे इस्ना में मेरी आँख खुल गई। डर से मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं नंगे पैर बाहर भागी ताकि पानी पी सकूं,
لیکن اچانک صحن میں شہتوت کے پیڑ کے نیچے امی کھڑی دکھائی دی اور وہ اس پیڑ کے آس پاس گھوم رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کوئی برتن وغیرہ بھی پکڑا ہوا تھا۔ میں چونک سی گئی، لیکن وہیں برآمدے میں پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ اچانک ابا ادھر سے کمرے سے نکل کر گزرے اور صحن میں چلے گئے۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے صحیح سے کھول کر امی کو دیکھ چکے تھے اور کافی حیران بھی ہوئے۔ یہ تم آدھی رات کو جاگ کر کیا کر رہی ہو؟ ابا نے حیرانگی سے پوچھا تو امی بھی اچانک سٹپٹا گئی۔ انہیں شاید کوئی امید نہ تھی کہ رات کو اس وقت وہ یوں پکڑی جائیں گی۔ اچانک برتن انہوں نے پیٹھ پیچھے چھپا لیا۔ کچھ بھی نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی تو میں باہر آ گئی۔ امی نے بڑے آرام سے جھوٹ بول کر ابا کو آرام کرنے کی کوشش کی اور کمرے میں جانے لگی، لیکن اچانک ابا کی نظر ان کے ہاتھ میں پکڑے برتن پر پڑ چکی تھی۔ انہوں نے وہیں سے آواز دے کر پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا پکڑا ہے؟ یہ دودھ ہے، امی نے پلٹ کر کہا۔ ہاتھ میں کیوں پکڑا ہے، وہ بھی اس وقت؟ ابا کی نظریں اور دماغ کافی تیز تھا۔ انہوں نے اتنی آسانی سے کہاں یقین کرنا تھا۔ جلدی ختم کرو اور آ کر کمرے میں سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، ابا نے حکم دیا اور کمرے کی طرف آنے لگے۔ میں پلر کی اوٹ میں جا کر چھپ گئی تاکہ انہیں نہ دکھائی دوں، ورنہ امی کے ساتھ ساتھ میرا نمبر بھی لگ جاتا اور وہ مجھے سنانے لگ جاتے۔ امی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ ابا تو کمرے میں چلے گئے، لیکن امی وہیں کھڑے پیڑ کے نیچے برتن رکھنے لگی۔ میں کافی حیران ہوئی اور دبے پیر جا کر امی کے پیچھے کھڑے ہو کر پوچھا۔ وہ ڈر سے بدک کر پیچھے ہوئی۔ کچھ نہیں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، شاید وہ سمجھی کہ ابا دوبارہ آ گئے ہوں گے۔ میں آپ کو دیکھ کر یہاں آئی ہوں، کب سے دیکھ رہی ہوں، آپ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں، میں نے سیدھا سیدھا بتا، جس پر وہ حیران بھی ہوئی اور شوق کی کیفیت میں چلی گئیں۔ میں تو کچھ نہیں کر رہی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ امی نے مجھے ڈانٹا جیسے میں کچھ غلط کہہ دیا ہوں۔ آپ پہلے جا کر سوئیں، میں بعد میں جاؤں گی، پتہ نہیں یہاں اس پل کیا مشکوک حرکتیں کر رہی ہیں۔ میں نے بھی ضد میں کہا تاکہ وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھیں۔ تم جاتی ہو یا اتاروں جوتا؟ امی نے اپنا ہاتھ پیر کی طرف کیا تو مجھے غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی، لیکن کوئی بھی تاثر نہیں دیا۔ صبح میں ابا کو بتاؤں گی آپ کا، ابھی میں چلی جاتی ہوں۔ میں نے امی کو ڈرانے کی کوشش کی اور اپنے کمرے میں آ گئی اور کھڑکی میں چھپ کر امی کو دیکھنے لگی۔ اب پاس تو کھڑا نہیں ہونے دے رہی تھی، جبکہ دور رہ کر دیکھ تو سکتی تھی۔ امی نے دودھ کا برتن وہیں رکھ دیا اور کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے، سو جاؤ۔ میں دودھ کا برتن اٹھانے جا رہی تھی کہ بڑی بہن اٹھ گئی اور انہوں نے مجھے سونے کا کہا۔ چاروں ناچار مجھے بستر پر آ کر لیٹنا پڑ گیا تھا۔ رات پتہ ہے امی کیا کر رہی تھی؟ صبح اتوار تھا، میں اٹھی تو چھوٹی بہنیں گھر پر ہی موجود تھیں اور ناشتہ کر رہی تھیں۔ میں بھی منہ ہاتھ دھو کر آ کر ان کے پاس سے بیٹھ گئی اور امی کو دیکھتے ہوئے تینوں بہنوں سے کہا، کیا کر رہی تھی؟ چھوٹی بہن نے مجھ سے پوچھا تو میں ہنسی، کیونکہ امی مجھے خشمگین نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھے کچا چبا ڈالیں گی۔ مجھے بھی بتاؤ، اور تم رات کو جاگ کیوں رہی تھی؟ خیریت تھی نا؟ بڑی بہن نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں کر رہی تھی، مذاق کر رہی ہے۔ یہ کیوں مشل؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دے پاتی اچانک امی اٹھ کر آ گئی اور مجھے دیکھ کر کہا، نہیں امی، میں مذاق نہیں کر رہی تھی، آپ بات کیوں گھما رہی ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو بہنیں مجھے اور امی کو تجسس سے دیکھنے لگیں کہ جیسے ہم دونوں ہی کچھ چھپا رہی ہیں۔ تم جاؤ دودھ پی لو، پھر ناشتہ کرنا، تمہاری بہنیں تو پی بھی چکی ہیں، امی نے مجھے کہا تو میں سر ہلا کر باورچی خانے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا تو دودھ رات جو امی کے ہاتھ میں پکڑا برتن تھا اس میں پڑا تھا۔ میں حیران ہوئی، اچانک امی بھی آ گئیں۔ یہ کون سا دودھ ہے؟ میں نے سرد لہجے میں امی سے پوچھا۔ یہ رات والا دودھ نہیں ہے، امی نے سر پٹاتے ہوئے خود ہی سچ ظاہر کر دیا۔ میں ہنسی اور دودھ میں نے وہیں پر رکھ دیا جو میں نے اس برتن سے گلاس میں انڈیلا تھا۔ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ میں نے لب بھینچے غصے سے پوچھا۔ بہنیں دوسری پہ دودھ پی چکی تھیں، جبکہ میں نہیں پی سکتی تھی۔ نہ جانے امی کیا کر رہی تھیں، اب ان کو بتا کر ہراساں بھی نہیں کر سکتی تھی، جبکہ میرا ارادہ بن چکا تھا کہ ابا کو ضرور بتا دوں۔ مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے، امی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ انہیں کوئی ڈر فکر نہ تھی، پھر مجھے سب کو اپنا بتانے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے بھی ہٹ دھرمی سے کہا، خبردار جو کسی کو کچھ بھی بتایا تو۔ امی نے غصے میں مجھ پر ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے یکدم ہاتھ روک کر کہا،
میں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آج سے پہلے انہوں نے مجھ پر کبھی ہاتھ نہ اٹھایا تھا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے آرام سے کہا۔ کیسی شرط؟ امی نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ دوبارہ یہ حرکت نہیں کریں گی۔ میں چاہتی تھی امی کی سچائی ظاہر کرنے کی بجائے میں خود ہی انہیں اس سے باز کر دوں، تاکہ وہ دوبارہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اس پل مجھے یہی بہتر لگ رہا تھا جبھی میں نے نہ بتانے کی شرط رکھ دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میری ماں نہیں کرتی، اب ان کو کچھ بھی مت بتانا۔ امی نے خوشی خوشی مجھے تسلی دی تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اب یہ دودھ تو پی لو۔ امی نے دودھ کا گلاس آگے بڑھایا تو میں نے انہیں گھورا، لیکن پھر گلاس تھام لیا۔ میں دودھ کا گلاس لیے سنک کی طرف آئی اور وہ دودھ سنک میں الٹ دیا، اوپر سے پانی بھی ڈال کر بہا دیا۔ رزق کی بے حرمتی کیوں کر رہی ہو؟ امی پہلے خوش ہوئیں کہ میں دودھ پی لوں گی، لیکن یہ حشر دیکھ کر وہ آگ بگولا سی ہو چکی تھی۔ آپ نے شرط مان لی تھی، پھر کیوں کر یہ کہا؟ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں بے نیازی سے کہہ کر امی کو شوق کی کیفیت میں وہیں چھوڑ کر باہر آ گئی۔ چند دنوں سے پڑوسن گھر نہیں آ رہی تھی۔ میں بھی کافی خوش تھی کہ چلو پیچھا چھوٹ گیا، امی بھی اب بہتر ہیں۔ لیکن میرے شکر منانے کے دوسرے دن ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑی بہن کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ میں ہی دروازہ کھولنے گئی تو سامنے ہی پڑوسن موجود تھی۔ انہیں دیکھ کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تمہاری ماں گھر پر ہے یا نہیں؟ انہوں نے امی کا پوچھا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ یہ مزید امی کو عجیب و غریب مشورے دیں گی، بہتر ہے کہ یہیں سے الٹے قدم گھر بھیج دوں۔ نہیں ہے، کسی کام سے باہر گئی ہیں۔ میں نے جھوٹ بول دیا، حالانکہ امی کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ کوئی رشتہ ہوا تمہارا؟ اس نے تجسس سے مجھے سر تا پیر گھورا۔ جب ہونا ہوا ہو جائے گا، آپ کیوں اتنا ہلکان ہو رہی ہیں؟ میں نے ناک منہ چڑھا کر چڑھ کر پوچھا۔ مجھے ہمیشہ سے ٹوہ لینے والی عورتوں سے شدید نفرت سی تھی۔ میں جتنا ایسے لوگوں سے دور ہوتی اتنا ہی وہ مجھے ٹارگٹ کر دیتے تھے۔ میں ہلکان نہیں ہوتی، ماں آئے تو اس سے بتا دینا میرا، پڑوسن نے نتنے پھلا کر کہا اور واپس جانے کو مڑی۔ ارے تم کب آئیں؟ ملے بنا واپس ہی جا رہی ہوں۔ اچانک امی نماز پڑھ کر کمرے سے باہر نکلی اور برآمدے میں کھڑے ہو کر نگاہ باہر گیٹ سے واپس پلٹی۔ اپنے ایک لوتی پڑوسن پر پڑی تو وہیں سے کھڑے بلند آواز میں گلہ داغ دیا۔ میں دل ہی دل میں کڑتے ہوئے پیر پٹکنے لگی۔ تمہاری بیٹی تو کہہ رہی تھی کہ تم گھر پر نہیں ہو۔ پڑوسن نے مجھے بڑی غلیظ قسم کی نظروں سے دیکھتے ہوئے امی سے میری شکایت کی اور مجھے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ میں دروازہ بند کرنے لگی، کیونکہ وہ تو گیٹ کے اندر داخل ہو کر امی کے پاس جا چکی تھی۔ مذاق تو نہیں کیا، بالکل سنجیدہ تھی۔ اگر اسے میرا یہاں آنا پسند نہیں تو تم مجھے بتا دو، میں نہیں آؤں گی۔ انہوں نے اپنی سستی اداکاری شروع کر دی، جبکہ امی مجھے ڈانٹ ڈپٹ سکیں۔ میں بہن کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ارے مذاق کر رہی تھی، کہہ تو رہی ہوں، کیوں مشل مذاق کر رہی تھی نا؟ امی نے مجھے گھورتے ہوئے تائید انداز میں پوچھا۔ وہ بخوبی جان چکی تھی میں نے مذاق نہیں کیا، لیکن پھر بھی پڑوسن کو آرام کرنا ضروری جان رہی تھی۔ ہاں مذاق کیا تھا، میں نے زبردستی دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ آنٹی کے لیے چائے بناؤ۔ امی کے حکم پر میں سر جھٹک کر غصے سے وہاں سے اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ سناؤ، کچھ عمل سے فرق پڑا یا نہیں؟ پڑوسن نے امی سے پوچھا۔ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، حالات جوں کہ توں ہی خراب ہیں۔ امی کی مایوسی حد سوا تھی۔ ایسے کیسے؟ تم نے عمل صحیح سے کیا تھا نا؟ وہ بڑے متجسس انداز میں پوچھتے ہوئے اب بھی ہنسی دبا رہی تھی۔ مجھے ان کی ہنسی کے پیچھے کی وجہ جاننے کا شدت سے اشتیاق ہوا۔ ہاں عمل تو بالکل ٹھیک کیا تھا، لیکن فرق نہیں پڑا، امی نے کہا۔ وہ لب بھینچے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ چلو میں تمہیں دوسرا حل بتاتی ہوں، وہ کر کے دیکھنا۔ انہوں نے دوبارہ سے امی کے کان میں سرگوشیاں شروع کر دی اور میں جلنے کڑنے لگی اور دل ہی دل میں طے کر لیا کہ اب میں اس کی دبی دبی مسکراہٹ اور یوں بتانے کا راز ضرور جان کر رہوں گی۔ رات کے پہر میں جان بوجھ کر نہیں سوئی تاکہ یہ راز لازمی جان پاؤں۔ امی تقریباً 1 بجے کے قریب اٹھی اور کمرے سے باہر آئی اور احتیاط سے چاروں جانب دیکھ کر باورچی خانے میں چلی گئیں اور برتن کو اٹھا لائیں۔ ساتھ ہی کچھ اور بھی پکڑا ہوا تھا جو اندھیرے کے باعث مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ امی پیڑ کے پاس جا کر گول گول گھومنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے برتن رکھ دیا اور ہاتھ میں پکڑی چیز نکالی۔ یکلخت انہوں نے آگ جلا لی۔ وہ پکڑی ماچس تھی اور کچھ بھی تھا، لیکن دکھائی نہیں دیا۔ میں وہیں کھڑی رہی، لیکن پھر باہر چلی آئی۔ میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ آپ باز نہیں آئی نا؟ وعدہ کیا تھا دوبارہ یہ نہیں کریں گی، میں نے سیدھا امی کے سر پر پہنچ کر پوچھا۔ وہ یکدم ڈری تھی۔ میں طنزیہ ہنسی۔
میں تو ویسے ہی چہل قدمی کے لیے آئی تھی، تم مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے روز یہ جاسوسی کرتی رہتی ہو۔ امی نے نڈر انداز میں کہا اور چلتی ہوئی دودھ کے برتن کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ وہ مجھے دکھائی نہ دے، اور جو اندھیرے میں مجھے دکھائی نہیں دے پائی وہ خوشبو والی موم بتی تھی جو امی نے جلا کر وہیں رکھی ہوئی تھی۔ کیونکہ آپ جو کر رہی ہیں وہ سراسر بے وقوفی ہے، میں نے ضد ہو کر کہا۔ میرا دل کیا سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دوں۔ کوئی بے وقوفی نہیں ہے، بس تمہیں لگ رہا ہے، امی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں لگتا، بس آپ کی ان حرکتوں سے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، بہتر ہے نہ کریں۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی بجھانی چاہی تو امی نے مجھے دھکا دیا اور میں پیچھے کی جانب لڑکھڑاتی ہوئی گرتے گرتے بچی۔ میں تمہاری ماں ہوں یا تم میری ماں ہو؟ امی نے غصے سے پوچھا تو میرا جی چاہا چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں۔ اگر ماں ہیں تو ماں بن کر سوچ سمجھ کر سب کریں۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے تن کر کہا تاکہ انہیں یہ نہ لگے میں ایک دھکے سے ڈر جاؤں گی۔ میں جو کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں۔ امی اپنی بات پر ڈٹی رہیں اور میں اپنی۔ وہ صحیح غلط ماننے سے انکاری تھیں اور میں انہیں باور کرانے کی در پہ تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ جو کر رہی ہیں کریں، لیکن صبح جو میں کروں گی اس کی ذمہ داری آپ کو نبھانی ہے، کیونکہ میں اب ابا سے حقیقت نہیں چھپا سکتی۔ میں نے امی کو ڈرایا اور وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، امی نے آگے بڑھ کر مجھے روک لیا۔ میں کروں گی اور مجھے یہ کرنا ہے، میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ صبح اٹھی تو پتہ چلا ابا اپنے دوست کے ساتھ کسی کی شادی پر گئے ہیں، کچھ دنوں بعد واپس آئیں گے۔ یہ جان کر امی خوش تھیں اور میں بے بس۔ یوں ہی دن سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ میں مایوسی سے کمرے میں پڑی رہی، رات کا کھانا کھائے بنا ہی سو گئی تھی، اور نہ جانے رات کے کون سے پہر میں نیند سے اٹھ گئی تھی۔ گھر میں شور برپا تھا، میری بہنیں اور خاص طور پر امی بہت چلا رہی تھیں۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھی اور گلے میں دوپٹہ ڈالے ننگے پیر باہر بھاگی۔ جب باہر آئی تو میری ٹانگیں اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ بڑی باجی اور چھوٹی بہنیں شہتوت کے پیڑ سے ننگے سر کھلے بال اپنا سر ٹکرا رہی تھیں اور ساتھ ہی شور مچا رہی تھیں، چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ جبکہ امی ایک ایک کو روکنے کی کوشش کرتی تو بہنیں ماں کو دھکا دیتی اور وہ دور جا گرتی۔ میرا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ میں تیزی سے ادھر آئی اور امی کو اٹھا کر کھڑا کیا اور باجی کو سر ٹکرانے سے روکنے کے لیے انہیں وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے بھی دور پھینکنے کی کوشش کی۔ میں اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ یہ کیا تھا امی؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ میں نے امی سے پوچھا تو وہ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھ گئیں۔ پتہ نہیں، امی نے غائب دماغی سے کہا۔ میں جان گئی کہ ضرور یہ جنات کی ہی کارستانی ہے۔ میں نے سورج جن پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے میری آواز میں روانی آ رہی تھی ویسے ویسے بہنیں اپنا سر ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ سے پھر سے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دوبارہ دھکا دیا۔ اس مرتبہ میں گرتے گرتے سنبھلی۔ کافی دیر تک میں پڑھتی رہی تاکہ جنات کا سایہ اتر جائے، لیکن وہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں مایوسی سے پڑھنے کی رفتار کم کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بہنیں وہیں گر پڑیں۔ میں نے اور امی نے بہت مشکل سے سہارا دے کر ایک ایک کو اٹھا کر پلنگ پر ڈالا۔ میں نے ساری رات جاگ کر ان کی مرہم پٹی کی اور جاگتی رہی۔ مجھے ڈر سا لگ رہا تھا، نہ جانے وہ دوبارہ اٹھ کر ایسے خود کو نقصان نہ پہنچانے لگ جائیں۔ اوپر سے وہ ہوش میں بھی نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے فکر ہونے لگی۔ سانسیں تو چل رہی تھیں لیکن ہوش سے بیگانہ پڑی تھیں۔ ساری رات میں اس پر سوچتی رہی اور امی کے رد عمل پر پریشان ہوتی رہی۔ دیکھ لیا اپنے غلط عمل کا نتیجہ۔ صبح ہو گئی لیکن میں سو نہیں پائی، جبکہ امی کو میں نے زبردستی نیند کی دوا دے کر سلایا تھا۔ بہنیں بھی سوئی ہوئی تھیں۔ گھر کے کام ختم کر کے چائے کا کپ بنایا اور پی کر جب میں باورچی خانے سے باہر نکلی تو امی جاگ چکی تھیں اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے تعصب سے امی کو دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ کیسا نتیجہ؟ امی ابھی ابھی شاید ماننا نہیں چاہتی تھی کہ ان کے غلط کام کی وجہ سے بیٹیوں کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا اور آگے نہ جانے کیا کچھ ہونے والا تھا۔ باجی کی حالت پر آپ کو ذرا سا بھی دکھ نہیں ہے؟ چھوٹی دونوں بیٹیاں رات کیسے تڑپ رہی تھیں، دیکھا تھا نا؟ کیسی ماں ہیں آپ؟ بیٹیوں کی جان خطرے میں ہے لیکن آپ کو پرواہ ہی نہیں۔ میں نے غصے میں ان کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا۔ کتنا روکتی رہی، کتنا منع کیا کہ یہ نہ کریں، لیکن انہوں نے مجھے ہی خاموش کروانے کی کوشش کی، بجائے میری بات ماننے کے مجھے غلط ثابت کیا۔ اور آج جو حالات بن چکے تھے ان سے نکلنا میری سوچ میں تو کیا امی بھی نہیں نکال سکتی تھی،
اور یوں چپ بیٹھی تھی کہ جیسے میں اپنے گھر کی نہیں کسی پرائے گھر کی بیٹیوں کی بات کر رہی ہوں۔ اتنی بے حسی بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن میں سمجھاؤں بھی تو کیسے؟ وہ دیکھ کر بھی انجان بنی ہوئی تھی۔ پہلی پہل ایسا ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جائیں گی، امی نے سر جھٹک کر کہا۔ ان کے چہرے پر ذرا سا بھی شرمندگی یا پھر دکھ کے آثار نہ تھے۔ مجھے افسوس ہوا اور دلی رنج پہنچا تھا۔ سچ شکر میں ان کے عتاب کا نشانہ نہیں بنی تھی، ورنہ آج میرا بھی یہی حال ہو جاتا اور امی خاموش تماشائی بنے دیکھتی رہتی۔ امی، آپ پاگل ہو گئی ہیں یا ہمیں کر دیں گی؟ میں نے ان کا کندھا جھنجھوڑ دیا تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ مجھے تو یوں لگا جیسے ان پر بھی کوئی گہرا اثر ہو چکا ہے۔ وہ کیسے چپ رہ سکتی تھیں؟ ابا بھی گھر نہ تھے، وہ ہوتے تو شاید کتنا تماشا بن جاتا جسے امی کبھی بھی سدھار نہیں پاتی اور نہ ہی میں اسے روک سکتی تھی۔ میں نے کیا کر دیا ہے؟ تم لوگوں کی زندگی بنانے کو ہی یہ سب کیا ہے، پھر بھی مجھے قصوروار بنا رہی ہو؟ امی کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے شدت سے چاہا کہ کاش ابا ہوتے تو وہی انہیں ہوش میں لاتے، میرے تو بس میں نہ رہا تھا۔ آپ نے غلط کیا ہے، جو بھی کیا ہے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا انجام اتنا غلط نکلا ہے، وہ نظر نہیں آتا؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ وہ پڑوسن بول کر گئی تو تھی، کچھ نہیں ہوگا، تو کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ میں خاموش ہو گئی، جان چکی تھی اب بحث کا کوئی فائدہ ہی نہ تھا۔ میرے بولنے پر وہ ہٹ دھرمی سے اپنے موقف پر ڈٹی رہیں گی اور میں بس دلیلیں دیتی رہوں گی۔ پچھلے 4-5 دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ بہنوں کے سر زخمی ہو چکے اور چیخیں مار مار کر گلا بیٹھ چکا تھا۔ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے دوائیاں منگوا کر بھی دی، لیکن افاقہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا ابا اپنے دوست کے ساتھ وہیں شادی میں رہ گئے تھے، وگرنہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سب وہ دیکھتے تو پتہ نہیں کچھ ہو جاتا۔ میں نے گھر کا سارا کام ختم کیا اور بہنوں کو دوائی دینے آئی۔ وہ تینوں بستر پر نڈھال بے سدھ پڑی تھیں، جبکہ امی پاس سورۃ یاسین پڑھ کر پھونک رہی تھیں۔ میں نے ایک ایک کر کے تینوں کو اٹھا کر سہارا دے کر بٹھایا، کیونکہ وہ اتنی بے بس ہو چکی تھیں کہ بیٹھنے میں بھی مشکل آ رہی تھی۔ تکلیف سے سارا دن کراہتے اور رات کے پل جنات کی طاقتوں میں آ کر خود کو نقصان پہنچاتی رہتی تھی۔ تینوں کو دوائی دے کر دوبارہ لٹا دیا اور امی کو طنزیہ ہنسی میں ہنس کر دیکھتے ہوئے سر تعصب سے ہلانے لگی۔ اب دکھ ہو رہا ہے نا؟ نہیں کرنی چاہیے تھی یہ غلطی۔ میں نے دوائیاں وہیں بستر کے پاس رکھ امی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آرام سے پوچھا۔ وہ سورۃ یاسین مکمل کر کے تینوں بہنوں پر پھونکی، نم آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ دل رنج میں ہے۔ میں نے انہیں احساس دلانے کے چکر میں بہت کچھ سنا دیا تھا، کیونکہ بہنوں کو تکلیف میں دیکھنا اور پھر امی کا بے فکرہ پن مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس غلبے میں آ کر میں اپنے حد سے زیادہ بول چکی تھی، جو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا اس کا انجام یہ نکلے گا۔ میں تو تم سب کی بھلائی چاہ رہی تھی۔ امی نے نڈھال ہو کر جھکے کندھے جھکا کر قرآن پاک غلاف میں لپیٹا اور الماری میں ان چائے میں رکھتے ہوئے کہا، لیکن جس کام کا عمل اتنا غلط طریقے سے ہو، اس کا انجام تو برا اور انتہائی صفاق ہی ہوگا نا؟ میں نے نرمی سے کہا، کیونکہ اس پل انہیں حوصلے کی شدید ضرورت تھی۔ اب بھی اگر میں بھڑک جاتی تو وہ نہ جانے کیا ہو جاتی۔ غم سے دل پھٹ جاتے ہیں، اور میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ میں کیا کروں تم ہی بتاؤ؟ امی نے بے بسی سے مجھ سے پوچھا۔ پچھتاوا ان کے چہرے پر صاف تھا۔ وہ چاہتی تھی اب بیٹیاں ٹھیک ہو جائیں، لیکن میں چپ کھڑی سوچ میں گم ہو گئی۔ میں کیسے کوئی عمل، کوئی طریقہ لاتی کہ بہنیں بھی ٹھیک ہو جائیں اور امی کی اداس سے ان کا پچھتاوا بھی غائب ہو جاتا۔ جو بھی ہوا تھا بے حد غلط ہوا تھا، لیکن یوں اذیت میں دیکھنا بھی میرے بس میں نہ تھا۔ یہ تو میں نہیں جانتی آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں خود نہیں جانتی اس غلط عمل کو روکنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ میرے پاس سچائی کہنے کے بنا کچھ بھی نہیں تھا۔ جانتی تھی امی کو اس سے مزید دکھ ہونا تھا، اور ہوا بھی۔ وہ رونے لگ گئی تھی، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، سو یوں ہی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ امی کو گلے لگا کر خاموش کروایا تاکہ وہ طبیعت نہ خراب کر لیں۔ پہلے ہی بہنوں کی وجہ سے پریشان تھیں، اور اب امی کو بھی سنبھالنا مجھ اکیلی کی برداشت سے باہر ہو جاتا۔ ابا بھی گھر نہیں تھے جو ساتھ دے پاتے۔ رات کے پہر بہنیں سر ٹکرا رہی تھیں، امی بھی سامنے تھی۔ اچانک وہاں دھواں سا پھیلا اور اچانک ہیولے سے دکھائی دینے لگے، جسے دیکھ کر امی بھی ڈر چکی تھیں، جبکہ بہنیں ہنوز خود کو نقصان پہنچا رہی تھیں۔ کون ہو تم لوگ؟ 3 چہرے خوفناک صورتیں لیے میرے سامنے آ گئے۔ بہنیں بے ہوش زمین پر پڑی ہوئی تھیں۔ یہ تو تم اپنی ماں سے پوچھو، تینوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ میں سمجھ گئی ضرور یہ امی کے عملات کا نتیجہ ہے۔ میں نے تعصب سے امی کو دیکھا۔
اگر وہ نہ کرتی تو آج بہنوں کا یہ حال نہ ہوتا، لیکن وہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ چکی تھیں۔ میری بہنوں کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے امی سے نگاہیں ہٹا لی۔ نہ جانے کیوں مجھے امی کو دیکھ شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرے کہنے کی دیر تھی، انہوں نے بھرپور کہہ کے لگانا شروع کر دیے اور گھر میں دھواں سا پھیلا اور ہاتھ کے اشارے سے بہنوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخنا شروع کر دیا۔ میں نے جلدی سے سورۃ جن پڑھنا شروع کر دی۔ جتنی تیزی سے میں پڑھ رہی تھی میری حیرت نہ رہی، اس عمل سے جنات چیخنے لگے، چلانے لگے تھے اور ہاتھ پیر چلانے لگے جیسے وہ اندھے ہو چکے تھے اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم انسان ہم جنات کو اپنی خواہشات کے لیے کیوں استعمال کرتے ہو؟ وہ اندھے ہو کر چلائے۔ میں نے یک لخت پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے، لیکن بہنوں کو وہیں زمین پر پڑے رہنے دیا۔ دوبارہ اپنا منتر نہیں پڑھا۔ کس نے استعمال کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہاری ماں نے، جنات نے کہا۔ کیسے؟ مجھے سمجھ آ گئی کہ دودھ کا برتن وغیرہ امی عمل کرتی رہی تھی، پھر بھی میں ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ اسے پڑوسن نے کہا کہ جنات کا جھوٹا دودھ بیٹیوں کو پلاؤ۔ اس نے کھیل رچایا۔ پہلے دن اس پیڑ کے نیچے چکرا کر دودھ کھلا چھوڑ کر گئی۔ ہم نے صرف سونگھ لیا لیکن پیا نہیں۔ جب کام نہیں بنا تو دوسرے یہ جنات کو اسیر کرنے کے لیے موم بتی خوشبو والی دودھ کے گرد جلا کر دودھ رکھ گئی۔ ہم نے پی لیا۔ جب حقیقت آشکار ہوئی تو ہم حیران رہ گئے۔ کیسے انسان ہو تم لوگ؟ میں ساری حقیقت جان گئی۔ وہ پڑوسن امی کو اسی قسم کی پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ میں نہ جانتے ہوئے بھی سمجھاتی تھی، لیکن امی نے میری ایک نہ سنی، بلکہ دودھ جھوٹا پلانے کے لیے کتنے غلط قدم اور خوفناک عمل اپنا لیے تھے، جس کا نقصان آج بہنوں کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اب خود حیران پریشان سامنے کھڑی تھی، نہ کچھ کر سکتی تھی اور نہ بہنوں کو بچا سکتی تھی۔ غلطی ہو گئی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہنوں کو چھوڑ دو، وہ تکلیف میں ہیں۔ میں نے تیزی سے دماغ چلایا تاکہ امی کی غلطی کو دہرانے کی بجائے معافی مانگ لی جائے اور وہ بہنوں کو چھوڑ دیں۔ میں نے سنا تھا جنات تو مار بھی دیتے ہیں، اور تو اور گلا گھونٹ کر لاش تک رسائی حاصل نہیں پاتی، اور اس غلطی کی بجائے معافی مانگ لینا ہی بہتر تھا۔ اب وہ رحم و کرم کر کے جان چھوڑ دیں، ان کا ہی احسان سمجھا جا سکتا تھا۔ میں بہنوں کو تکلیف سے کراہتے دیکھ پریشان ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخیں مار مار کر رونے لگوں، لیکن رو بھی نہیں سکتی تھی۔ امی مجھے ہی اس وقت آس امید سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اب غلطی کی ہے تو انجام بھی بھگتنا پڑے گا۔ جنات نے دوبارہ منتر پڑھنے کی کوشش کی تو میں نے سورۃ جن پڑھنا شروع کر دی۔ امی کو نہیں علم تھا، وہ تو باتوں میں آ گئی تھی، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گی۔ میں نے ذرا سا جھٹکا دے کر کہا تو وہ غصے سے چلانے لگے۔ مجھے دل ہی دل میں ڈر سا لگا کہ کہیں وہ مجھے ہی نقصان نہ پہنچا دیں۔ امی بھی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ وہ کرے گی، اسے بیٹیوں کو بیاہنے کی جلدی ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب تم نے روکا، عقل کدھر گئی تھی؟ جنات نے چلا کر کہا، جس کا مطلب تھا کہ وہ انجان نہیں تھے، ساری حقیقت سے آگاہ تھے اور اب اپنی سزا دینے پر بضد ہی تھے۔ میں کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس بار کو تاہی معاف، دوبارہ نہیں ہوگا۔ میں نے التجا کی، لیکن ایک شرط پر۔ کافی دیر تک منتوں کے بعد انہوں نے ایک شرط کہہ کر میری بات ماننے پر رضامند ہوئے اور میں نے سکھ کا سانس لیا اور ساتھ ہی دل میں دعا کی کہ شرط قابل قبول ہو۔ کیسی شرط؟ ڈرتے ڈرتے میں نے پوچھا۔ پڑوسن کا اپنے گھر میں داخلہ ممنوع کرنا ہے اور ساتھ ہی اسے سبق بھی سکھانا ہے۔ جنات کی شرط پر میں دل میں ہنسی، کیونکہ میں نے اسے سبق تو سکھانا ہی تھا اور اب جنات کی بھی شرط تھی تو ڈبل سکھانے کا تہیہ کر لیا۔ ہاں، سکھا دوں گی، میری بہنوں کو آزاد کر دو۔ میں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ ٹھیک ہے۔ جنات نے بہنوں کو آزاد کر دیا اور ان کے وجود سے اپنے جنات نکال لیے، جبکہ تکلیف سے وہ ابھی بھی کراہ رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے اندھیرا چھٹ گیا اور جنات بھی یکدم غائب ہو گئے۔ میں بہنوں کو سہارا دے کر کمرے میں لے آئی اور انہیں دوائی کھلا کر سلا دیا۔ دوسرے ہی دن پڑوسن سج دھج کر گھر میں آ گئی۔ امی اسے دیکھ کر ہی آنکھ بگولا ہو چکی تھی کہ منہ نوچ لوں گی تمہارا، لیکن میں نے بڑی بہن اور چھوٹی بہنوں کو اشارہ کیا کہ امی کو روکیں۔ میرے اشارے سے تینوں نے امی کو بمشکل خاموش کرایا۔ بہنوں کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی، زخم گہرے لگے تھے، اندرونی چوٹیں بھی اچھی خاصی آئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ جلدی صحت یاب ہو رہی تھیں۔ ابا نے بھی آج شام کو واپس آنا تھا۔
तब तक मैंने सोच लिया कि अम्मी को भी कहा वो बहनों की चोटों की वजह पूछें तो उन्हें कह दें कि छत से बातें करते सीढ़ियों से उतर रही थीं और अचानक तीनों एक दूसरे के पीछे गिर गए, ताकि वो अम्मी की गलती पर उन्हें कुछ न कहें, क्योंकि वो बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे। अम्मी को घर तक से निकाल देने की कोशिश कर सकते थे। अम्मी भी काफ़ी डरी हुई थी। कैसी हो बेटा? रात तुम्हारे घर से शोर बहुत आ रहा था, खैरियत थी ना? पड़ोसन का शीरी लहजा मेरे खून में गुस्से की आजमाइश बढ़ा चुका था। मेरा दिल किया उनका सर खोल कर रख दूं, लेकिन जब्त से काम लिया। मैं गुस्सा बर्दाश्त कर रही थी ताकि कुछ गलत ना कह सकूं। इतने आराम से उसने अम्मी को बहकाया था और अब यूं मोहब्बत निछावर करने की कोशिश कर रही थी कि जैसे सदियों पुराना खून का रिश्ता हो, इतना गहरा कि कभी नफरत तो क्या झड़का तक ना हो। अम्मी भी दूर बैठी खूनख्वार नज़रों से देख रही थी। मैं उनकी कैफियत समझकर दिल ही दिल में हंसी। जानती थी कि अम्मी अब बदला लेना चाह रही थी, लेकिन बहनों के शिकंजे में कैद होने के बायस वो उठ भी नहीं सकती थी। मैंने कुछ सोचकर एक तरकीब जहन में लाई और नकली जिन्नात का करतब अपना लिया, क्योंकि जिन्नात की भी शर्त थी, सबक लाजमी सिखाना है। तो मैंने अपने बाल झटके से घुमाए और वह इधर उधर शानों पर बिखर गए और यकलख्त एक हाथ में उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने चिल्लाकर आवाज़ भारी करके पूछा। पड़ोसन के चेहरे के तासुरात खौफ से डर रहे थे और हाथ भी थर थर कांप रहे थे। मैंने क्या किया है? उसने डरते डरते कहा। तुमने इन लड़कियों की माँ से ऐसा क्यों कहा कि ये जिन्नात का जूठा दूध अपनी बेटियों को पिलाए? मैंने जिन्नात बनकर उससे सच उगलवाने की कोशिश की ताकि वो हकीकत बताए, इसलिए आवाज़ और जिन्नात जैसा अंदाज अपना लिया था। वो डर रही थी। उसे घसीट कर मैं अम्मी के करीब ले आई थी, जबकि अम्मी और बहनें भी खौफसदा हो गई कि अचानक मुझे क्या हो गया है। ये कह रही थी कि बेटियों की शादी नहीं हो रही, ना रिश्ते आ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा। पड़ोसन अम्मी की तरफ इशारा किया तो मैंने उनके चेहरे पर खौफतारी देखकर उनको आंख मारी ताकि वो तो न डरे। उल्टा चिल्ला रही थी। मेरे आंख मार चुपके से हंस कर दिखाते हैं वो समझ गई कि मैं मजाक कर रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो, सच बताओ वरना तुम्हारा गला दबा दूंगी, मैंने खुराक कर चिल्लाते हुए कहा। वो अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैं सच कह रही हूँ, वो हकलाने लगी और हाथ भी कांप से रहे थे। तुम बताओगी या मैं तुम्हारा गला दबा दूं? मैं आंखें बाहर निकालते हुए डराने की कोशिश की और साथ ही गर्दन पर हल्की से गिरफ्त मजबूत कर दी ताकि उसे लगे कि मैं वाकई जिन्नात में से हूँ। तभी वो हकीकत कह सकती थी। बताती हूँ, नसीम की बेटियां पढ़ी लिखी हैं और काफ़ी हुनरमंद भी हैं। ये हमेशा अपनी बेटियों की तारीफ़ें करती है। किसी शादी में, किसी महफिल में हर एक को नीचा दिखाती है। मेरी बेटियां कम पढ़ी लिखी हैं। उसकी बेटियों के रिश्ते तो आते हैं, लेकिन मेरी बेटियों के नहीं आते। तभी मैंने उसकी बेटियों के रिश्ते जो आते हैं उन्हें गली से ही कुछ ना कुछ कहकर वापस भेज देती थी, लेकिन रोज़ रोज़ ये करके मैं थक गई थी। इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसा करूं कि लोग बिना मेरे रोकने के रिश्ते के लिए ना आए। इसलिए मैंने नसीम को जन्नात पर लगा दिया ताकि मैं लोगों को कह सकूं कि ये अपनी बेटियों को जन्नात का दूध देती है और उसकी बेटियां ठीक नहीं हैं। फिर लोग खुद ही रिश्ता मांगने से कतराने लगेंगे। वो जैसे जैसे बोल रही थी, अम्मी तो अम्मी, बहनें भी गुस्से से उठ खड़ी हुई और हाथ झाड़कर दोनों हाथ सामने किए उसे मारने के लिए आगे बढ़ी। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे करते हुए? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा उन्होंने जो इस हद तक घिनौना खेल रचाने की सोची? अम्मी ने कहा और लगातार कई थप्पड़ से मारने शुरू कर दिए। बहनें भी अम्मी के साथ हो चुकी थीं। मैंने उन्हें दूर किया और अम्मी और बहनों को समझाने की कोशिश की ताकि वो मारना तो छोड़ें। इसकी वजह से मेरी बेटियों के भी रिश्ते नहीं हो रहे थे। ये हर जगह अपनी बेटियों की तारीफें करती रहती थी। फिर एक रिश्ता जो तुम्हारे लिए आया था मैंने रोक दिया तो उन्होंने मेरी बेटी का हाथ मांग लिया था। पड़ोसन ने कहा तो मुझे भी शदीद गुस्सा आया। अम्मी ने फिर से उन्हें मारना शुरू कर दिया था। छोटी बहनों को तो मैंने आंखें दिखाकर पीछे कर दिया था, जबकि बड़ी बहन अम्मी के साथ ही खड़ी रही। किस कदर तुम्हारे अंदर घटियापन शामिल है, जरा शर्म नहीं आई? मैं तुम्हें बहन कहती थी। अम्मी तो मानो सदमे में आ चुकी थी। जिन पर उन्होंने भरोसा किया था वही पीठ पीछे छुरा चला दें तो यूं तो होना था। मैंने उन्हें सहारा देकर पलंग पर बिठाया और बड़ी बहन अम्मी के लिए पानी लेने चली गई। मुझे माफ़ कर दो, गलती कर दी मैंने।
मुझे नहीं करना चाहिए था। पड़ोसन ने दोनों हाथ अम्मी के सामने जोड़ दिए। तुम माफी के काबिल ही नहीं हो, तुम्हें तो सूली पर लटका देना चाहिए। अम्मी ने नफरत से मुंह फेर लिया। छोड़े अम्मी, इन जैसों को मुंह लगाना भी गुनाह तस्वुर किया जाता है। मैंने अम्मी को समझाया तो पड़ोसन ने मुझे हैरानगी से देखा, कि वो जान चुकी थीं कि मैंने जन्नात का महज एक ड्रामा रचाया था। वो सर झुकाए घर से बाहर निकल गईं और मैंने अम्मी को समझाया ताकि वो गुस्से पर काबू पाए। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने बड़े नुकसान से बचा लिया था, वरना न जाने क्या कुछ हो जाता, जिसको ठीक करते करते बहुत अरसा भी लग सकता था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।